اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ. ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سلطنت عباسیہ میں مسلمانوں کے عروج و زوال کے بارے میں گفتگو کی تھی. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اندلس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کے بارے میں چند گفتگو کریں گے. اندلس کی تاریخ مسلمانوں کے لیے ایک سبق آموز تاریخ ہے، جسے پڑھ کر مسلمان تفرقہ اندازی کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. کس طرح ایک عظیم سلطنت تفرقہ اندازی کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. جہاں پر 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، آج وہاں پر ایک بھی مقامی مسلمان بسنے والا نہیں. ایک مقولہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اینٹ کا اینٹ سے رابطہ ختم ہو جائے تو دیوار اپنے ہی بوجھ کے تلے دب جاتی ہے. بس اسی مقولے کے تحت ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اندلس میں یا آج کے اسپین میں، پرتگال میں یا فرانس کے کچھ علاقے میں کس طرح مسلمانوں نے حکومت کی اور کس طرح زوال پذیر ہوئے، اور اس سلطنت میں مسلمانوں کی علمی اقتصادی طور پر کس طرح عروج پایا انہوں نے اور کس طرح زوال کا شکار ہوئی. سب سے پہلے 711 عیسوی میں 711 عیسوی میں ولید ابن عبد الملک کا ایک گورنر، جو شمالی افریقہ کا گورنر تھا، موسیٰ بن نصر، اس نے اپنا غلام بھیجا 711 عیسوی میں اسپین کی طرف، کیونکہ اسپین کے عیش پرست حکام اور عیش پرست پادریوں نے عوام کو ٹیکسوں کے تلے روندا تھا اور عوام مجبور ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور تھے. اسپین کے عوام، اندلس کے عوام ہجرت کر کے شمالی افریقہ کی جانب آتے تھے. تو موسیٰ بن نصر نے وہاں پہ اپنا غلام بھیجا اور کچھ علاقے فتح کیے. پھر بعد میں 711 میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصر دونوں نے اسپین کو فتح کیا. طارق بن زیاد نے جبل الطارق پر ایک مشہور خطبہ ہے، وہ خطبہ دیا اور جن کشتیوں میں وہ سوار تھے ان کشتیوں کو جلا دیا اور کہا کہ آگے تمہارا دشمن ہے، پیچھے جانے کا راستہ بھی بند ہے، یا تم مر جاؤ یا تو فتح پا جاؤ. بس مسلمانوں کی بنو امیہ کے اس دور میں اندلس ایک صوبے کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن وہاں سے 43 سال میں یا 711 سے لے کر 773 عیسوی تک کا بنو امیہ کی سلطنت کے ایک صوبے کی حیثیت سے رہا. لیکن اس میں 43 سال میں 22 گورنر کا تبادلہ ہوا، کیونکہ موسیٰ بن نصر اور طارق بن زیاد جس نے اندلس کو فتح کیا تھا، انہیں شام میں دمشق میں واپس بلا کر بنی امیہ کے حکام نے انہیں قید کر دیا اور انہیں زندان میں ہی مار دیا گیا. بنی امیہ کی شخصیت، بنی امیہ کے خلفاء اس قدر ظالم تھے، اپنے گورنروں کے اوپر یا اپنے سپہ سالاروں کے اوپر بھی رحم نہیں کرتے. بس جب عرب دنیا میں عباسی سلطنت کا افتتاح ہوا یا عباسیوں نے غلبہ پایا حکومت پر، تو شاہی خاندان کے یا اموی خاندان کے جتنے بھی فرد تھے چن کر ایک ایک کو مار دیا. لیکن اس میں سے ایک شخص جو جان بچا کر شمالی افریقہ کی جانب رواں ہوا، اس میں سے ایک 20 سالہ جوان عبد الرحمن تھا. عبد الرحمن جو بعد میں آ کر عبد الرحمن الداخل یا عبد الرحمن الاول کے نام سے تاریخ میں مشہور ہیں، وہ ہیں. عبد الرحمن الداخل وہاں سے آ کر دمشق سے بھاگ کر جان بچا کر وہ شمالی افریقہ سے ہوتے ہوئے اندلس کی ساحل تک پہنچا، اور وہاں پر اموی شاہی فوج جو وہاں سے بھاگ کر یا خود یہیں اندلس میں جو بیٹھے تھے، انہوں نے اس کا استقبال کیا اور وہاں سے بنو امیہ کی دور کا آغاز ہوتا ہے. 773 عیسوی سے 1000 یا 1008 تک بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے. اس طرح مسلمان اسپین میں داخل ہوئے. اسپین یعنی آج کا اسپین اور پرتگال اور فرانس کے کچھ علاقے بھی اندلس کے اندر آتے تھے. بس عبد الرحمن الاول یا عبد الرحمن الداخل کے دور میں حکومت کی توسیع اور نظم و نسق
پر زیادہ توجہ کی گئی، لیکن علمی و اقتصادی طور پر زیادہ عروج حاصل نہ پا سکا۔ لیکن بعد میں جا کر عبد الرحمن الناصر یا حکم ثانی کے دور میں مسلمانوں نے بہت ترقی کی، علمی طور پر، اقتصادی طور پر کافی عروج پایا انہوں نے، جس کی مثال ہم اس سے دے سکتے ہیں کہ قرطبہ شہر میں 80,000 کہا جاتا ہے کہ 80,000 دکانیں تھیں، جس میں سے صرف 20,000 کتب فروشوں کی دکانیں تھیں، یعنی اس قدر علمی ماحول تھا کہ 20,000 صرف کتب فروش تھے، یا 200 سے زائد سکولز تھے، اعلیٰ تعلیمی ادارے تھے، اور لائبریری عبد الرحمن الناصر کا جو لائبریری تھا اس میں کہا جاتا ہے کہ مختلف زبانوں کے، یا عربی، فارسی اور یونانی زبانوں کے، یا مختلف علوم پر، مختلف موضوع پر 4 لاکھ سے زائد کتابیں موجود تھیں اس میں۔ یہ اس وقت کے علمی دور کا ایک نمونہ عمل ہے۔ اور اس حکومت بنی امیہ کی حکومت 1008 میں ختم ہوئی، اور اس کا ختم ہونے کے، بنی امیہ کی سلطنت ختم ہونے کے ایک سبب آپسی رنجشیں تھی، حکام آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ تو اس کے بعد طوائف الملوک کا دور آتا ہے۔ طوائف الملوک یعنی جو گورنر یا جو حاکم ایک علاقے میں گورنری کرتا تھا، وہ اپنے علاقے کا حاکم بن گیا، الگ الگ ٹکڑوں میں سلطنت سے۔ یہ سلطنت جو ہے بنی امیہ کی سلطنت، اندلس الگ الگ ٹکڑوں میں بڑھ گیا، الگ الگ گورنر، الگ الگ حکام اس پر حکومت کرنے لگے۔ یہی موقع ملا کہ عیسائیوں کو، متعصب صلیبیوں کو موقع ملا کہ اندلس پر حملہ کرنے کی، مسلمانوں پر حملہ کرنے کی۔ بس یہ طوائف الملوک کا دور زیادہ دیر نہ چل سکا، وہ 1909 سے 1991 تک طوائف الملوک کا دور چلا۔ پھر ان حکام کو، یا ان گورنروں کو، یا ان بادشاہوں کو جو الگ الگ صوبے کا خود حاکم بنے ہوئے تھے، انہیں خطرہ لاحق ہوا عیسائیوں سے۔ تو انہوں نے یہاں شمالی افریقہ کے موروکو، جو آج کا موروکو ہے، وہاں پہ وہاں کے حاکم یوسف بن تاشقین سے مدد مانگی۔ یوسف بن تاشقین نے عیسائی افواج کو پسپا کر دیا، اور انہی کی حکومت کے اندر اسپین کو لے لیا گیا۔ یہ دور مرابطوں کی دور کہا جاتا ہے۔ مرابط ان کے خاندان کا نام تھا، یوسف بن تاشقین۔ 1091 سے لے کر 1145 تک مرابطوں کا دور ہے۔ اس دور کے بعد موحدوں کا دور آتا ہے، یعنی 1125 عیسوی میں ایک آج کے پرتگال کے علاقے میں ایک تحریک چلی، محمد بن تومر کے نام سے۔ یہ ایک تحریک چلی، ایک اصلاحی تحریک چلی، معاشرے کی اصلاحی یا دینی اصلاحی ایک تحریک چلی کہ وہ خود کو مہدی بتاتا تھا، مہدویت کے دعوے کے ساتھ اس نے ایک تحریک چلائی۔ لیکن اس کے تحریک میں سیاسی پہلو نہیں تھا، لیکن اس کا جانشین جو محمد بن تومر کے مرنے کے بعد اس کا جانشین عبد المؤمن علی آیا، تو اس کا ٹائم آتے آتے اس تحریک نے اتنی زور پکڑ لی، اس کے اتنے فالوور بڑھ گئے کہ اس نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا، اور اسی نے مرابطوں کی حکومت ختم کر دی، اور ان کا دور آیا۔ ان کے دور کو موحدون کہا جاتا ہے، موحدون کا دور۔ یہ دور 1147 سے لے کر 1214 تک آتا ہے۔ ان کے دور میں بھی کافی اندلس نے کافی ترقی کی، علمی اقتصادی لحاظ سے اگر ہم اس دور میں دیکھا جائے تو مختلف بندرگاہیں بنوائی، یا مختلف سکولز بنوائے، اور علماء و فضلاء کو بلا کر مدارس و اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے تھے انہی کے دور میں۔ بس اس دور کا بھی خاتمہ طوائف الملوک پر ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی ان کے دور کے آخری خلفاء موحدون کے آخری خلیفہ تھا ابو عبداللہ محمد الناصر۔ یہ بھی طوائف الملوک کا شکار ہوا، یعنی الگ الگ گورنر جو صوبے میں گورنری کرتے تھے، حکام تھے، انہوں نے اپنے اپنے صوبے کو، اپنے اپنے علاقے کا حاکم بن گیا۔ بس یہ موحدون کے دور کا خاتمہ طوائف الملوک کے دوسرے دور سے ہوتا ہے۔ بس پھر سے
عیسائیوں کا خطرہ لاحق ہوا تو بنو نصر نام کا ایک خاندان تھا، ان کی ایک تحریک چلی اور آخر میں یہ بنو نصر نے حکومت کی. بنو نصر خاندان نے 200 سال تقریباً 200 سال تک حکومت کی. 1232 سے لے کر 1492 تک انہوں نے حکومت کی. لیکن بنو نصر کا دور آتے آتے اندلس کی جو سرحد تھی وہ سکڑتے جا رہی تھی روز بروز، کیونکہ مسلمان آپس میں اختلاف تھے، ایک دوسرے کو مارنے میں، ایک دوسرے سے جنگ کرنے میں مشغول تھے. ادھر سے عیسائی حملہ کر کے اندلس کی یہ بنو نصر کا دور آتے آتے قرطبہ شہر یا اشبیلیہ شہر، یہ دو بہت بڑے شہر تھے، یہ دو بڑے شہر ان کے قبضے میں، عیسائیوں کے قبضے میں ہو گیا تھا. بس آخر میں بنو نصر کا دور بھی بہت اچھا گزرا، اگرچہ ایک چھوٹے صوبے یعنی قرطبہ اور غرنطہ اور اس کے آس پاس کے علاقے پر ہی ان کی حکومت تھی، لیکن یہ دور بھی اندلس کے لیے، اس دور کے مسلمانوں کے لیے بہت اچھا گزرا. لیکن اس کے آخری خلیفہ کے بعد مولا ابو الحسن تھا. مولا ابو الحسن کے اپنے بیٹے ابو عبداللہ نے ان کے خلاف بغاوت کی، اور پھر بعد میں اس کا والد الزاغل کے نام سے مشہور ہے، الزاغل کے خلاف بھی اسی ابو عبداللہ نے بغاوت کی. یہی ابو عبداللہ یہ بنو نصر کے آخری خلیفہ تھے جس نے شاہ فیڈرک کے ساتھ مذاکرات کر کے اندلس کو، یعنی اس وقت جو بچا تھا اندلس میں سے جو کچھ بچا تھا، غرنطہ اور دوسرے شہر بچے تھے، غرنطہ کو سیدھے جنگ کیے بغیر ہی شاہ فیڈرک کے ہاتھ میں دیا. ایک اس کے دور میں مد مقابل میں ایک متعصب بادشاہ تھا شاہ فیڈرک نام کا، اور ایک ملکہ تھا، ملکہ ایزابیلا. یہ دو عیسائی ملکہ اور شاہ فیڈرک، ملکہ ایزابیلا اور شاہ فیڈرک آپس میں ایک ہوا تھا، ایک ہو کے مسلمانوں کے مقابلے میں آیا تھا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے حکومتوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آپس میں شادی کر کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنی شروع کی. بس ملکہ ایزابیلا وہی شخصیت ہے، وہی ملکہ ہے جس کی ایما پر کولمبس نے امریکہ کی دریافت کی 1492 عیسوی میں. بس یہاں سے 1492 میں مسلمان ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلے. بس یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ شاہ فیڈرک نے پہلے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ آپ کا دین، آپ کی ثقافت سلامت رہے گا، جیسے آپ زندگی گزارتے تھے آپ اپنی ثقافت برپا کر سکتے ہیں، آپ اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں، آپ اپنی زبان استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو ہی غرنطہ شہر پر یہ شاہ فیڈرک متعصب عیسائی قابض ہوا تو انہوں نے پورے اندلس میں مسلمانوں کو عبادت کرنے پر، کھلے عام عبادت کرنے پر یا عربی زبان پر بین لگائی. جو اسکولز یا مدارس مسجد کے یا اسلامی ادارے کے اندر چل رہے تھے ان پر بین لگایا، کھل کر عبادتیں نہیں کر سکتے تھے. اس طرح مجبور کر کے 1612 عیسوی تک یعنی 1492 سے لے کر 1612 تک مسلمانوں کو اتنا ستایا کہ یا تو وہ مجبور ہوئے واپس جانے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے، یا تو دین چینج کر کے، دھرم پریورتن کر کے عیسائی بننا پڑا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 1612 عیسوی میں مسلمانوں کا آخری قافلہ وہ سرزمین چھوڑ کر، جہاں پہ انہوں نے 800 سال تک حکومت کی، وہ سرزمین چھوڑ کر مشرقی طرف یا شمالی افریقہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. اس دور کے علمی کارناموں کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے علوم پر اس دور میں، اس 800 سالہ دور میں مختلف ادباء، فلاسفر، سائنسدانوں نے کام کی. جہاں تک علمی ارتقاء کی ہم بات کریں تو اس دور میں علم طب اور علم حیات اور علم نباتات پر زیادہ کم ہوئے. ان 3 علوم پر زیادہ کم ہوئے باقی علوم کے بنسبت. علم طب میں بہت سارے سائنسدان موجود تھے، جن میں یونس بحرانی، اسحاق بن عمران، اسحاق بن سلیمان، یا افراد وہ تھے جو
وہاں سے اندلس سے ہجرت کر کے ادھر بغداد آتے تھے، سمرقند جاتے تھے، اس وقت کے مشہور علمی شہروں میں جاتے تھے، جا کے پڑھ کر واپس آتے تھے. اور اگر ہم علم طب میں سرجری کی اگر بات کریں تو ابوالقاسم الزہروی کی شخصیت کو مانا جاتا ہے. زکریا رازی جو بغداد میں مسلمانوں کا سب سے بڑا کلینک یا ہسپتال تھا، اس کے بعد ابوالقاسم الزہروی کا دور نام آتا ہے جو اندلس میں موجود تھا. اسی طرح بہت سارے سائنسدان یا جغرافر، فلاسفر، ابن رشد جیسے بڑے فلاسفر فلسفی تھے، ابن طفیل جیسے، ابن باجہ جو بہت بہترین فلاسفر تھا، فلسفی تھا، اس زمانے کے ہیں. ابن حزم عسقلانی جیسے بہت بڑے عالم و ادیب تھا جنہوں نے تقریباً 400 سے زائد کتابیں اس دور میں لکھی ہیں. یا اس کے علاوہ بہت سارے ادیب بھی تھے، ادیب بھی، شاعر بھی تھے. یعنی اس ٹائم میں ایک اجنبی سرزمین پر عربی گائے تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک ثقافت لے کے گیا. ان کے ساتھ عربی ثقافت وہاں پہ گیا، عربی زبان گیا. عربی زبان وہاں کے علمی زبان تھا، سائنسی زبان تھا. عربی ادب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اندلس میں بھی بہت عربی ادب کی پرورش ہوئی ہے. قصائد لکھے گئے، مختلف اشعار لکھے گئے، مختلف اصناف سخن پر طبع آزمائی کی گئی. ابن حانی، ابن رشد جیسے افراد، یا آخر میں ہم دیکھیں ابن خلدون جو آخری ایام کے بہت بڑے فلاسفر یا بہت علم سائیکولوجی کے جسے بانی کہا جاتا ہے، ابن خلدون، وہ بھی قرطبہ شہر میں موجود تھا. مقدمہ بہت مشہور ہے. مقدمہ ابن خلدون ہسٹری میں ایک باب کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بھی اسی اندلس میں سے تھا. یا ان میں سے ایک محی الدین عبداللہ بن عربی تھا جو فلسفہ وحدت الوجود کے بانی کہا جاتا ہے. صوفیہ کرام انہیں شیخ الاکبر کے نام سے لقب سے جانے جاتے ہیں. یعنی ان جیسے بہت سارے ادیب، فلاسفر، عالم، مفکر اس دور میں پرورش پائے ہیں. لیکن یہ دور آخرکار زوال پذیر ہوئی. مسلمانوں نے اسپین کو، غربی دنیا کو ایک سولائزڈ معاشرہ دکھایا، ایک ثقافت دکھایا، ایک سولائزیشن دکھایا مسلمانوں نے، جبکہ یورپ اس دور میں اندھیروں میں بسا ہوا تھا. انہیں راستہ دکھایا، روشنی کا، علم کا راستہ دکھایا. آخرکار مسلمان ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلنا پڑا. یہ تاریخ ہمارے لیے، خصوصاً مسلمان ہندوستان کے لیے، ایک سبق آموز تاریخ ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کس طرح مسلمانوں کو قرطبہ شہر سے، غرناطہ شہر سے